الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. محترم حضرات، صدر محترم اور اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع سخن ہے دور حاضر میں اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت۔ حضرات گرامی، اتحاد و اتفاق نام ہے ایک ایسی چیز کا جس سے بڑے سے بڑے سرکش بادشاہوں کی کلائیاں مروڑی جا سکتی ہے اور دشمنوں کو زیر کر کے ان کے ناپاک ارادے اور منصوبے کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے بخار حال نمایاں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں جس کو صحابہ کرام، سلف صالحین اور بزرگان دین نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اقوام سابقہ خصوصاً امت مسلمہ کی تاریخ پر دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند تھی۔ ان کی مثال ایک ایسی جسم کی طرح تھی کہ اس کے کسی جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کانٹا چبھ جاتا تھا تو اس چبھن کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی عروج کا دور وہی تھا جب وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند اتحاد و اتفاق کی لڑی میں مربوط تھی، اور تنزلی و انحطاط کا دور وہ تھا جب اس کا سرازہ بکھر گیا۔ کسی بھی قوم کی سربلندی اتحاد و اتفاق میں مضمر ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر نہ اتحاد و فکر و اثر ہے اور نہ عزم عمل۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم انحطاط و تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی جو امت کے سامنے سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ایک مرکز پر متحد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد و اتفاق کے لیے سب سے اہم نسخہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن آج امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں، کہیں رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، تو کہیں شیخ اور پیٹھان کا جھگڑا ہے، تو کہیں غریبی اور امیری کا جھگڑا ہے، تو کہیں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے، تو کہیں چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے، تو کہیں مال و زر کو لے کر تنازع۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے: علیکم بالجماعت فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے چپکے رہو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر دور نکل جاتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن جب ہم عصر حاضر میں مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھلے پھولے اور خلافت الہیہ کے قیام کے لیے کی گئی تھی، وہ خود دوسری قوموں کی دست نگر بن کر رہی۔ افسوس تو اس بات پر بھی ہے کہ فی الحال ملک کی جو صورتحال ہے، ایسے نازک اور سنگین وقت میں بھی مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار اور بے چینی کی فضائیں اب تک برقرار ہیں، جبکہ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ ہم اپنے مذہبی و مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ذات، برادری اور رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے متفق و ایک جٹ ہو کر
شیشہ پلائے ہوئے دیوار کی طرح ہو جائے. یقیناً اتحاد و اتفاق کی یہی صورت پیدا ہوگی جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخلصانہ طور پر گامزن ہوں گے. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.